ابھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں گلیورز ٹریولز کے میجر تھیمز کے اوپر، اور میجر تھیم سے ریلیٹڈ ٹاپک جو ہے وہ پیج نمبر 11 پہ دیا ہوا ہے۔ جوناتھن سوئفٹ کی کتاب گلیور ٹریول بیسیکلی ایک فینٹیسی کی بک ہے، اور اس کتاب کے اندر جوناتھن سوئفٹ نے سٹائر اور پولیٹیکل ایلیگری کو اس طرح اس نے آپس میں کنیکٹ کیا کہ یہ ہر دور میں بہت زیادہ پسند کی گئی، اور یہ کتاب نہ صرف برٹش امپائر کے اندر ہی کامیابی کے زینے چڑھتی گئی، بلکہ اس کو جو ہے وہ بیسیکلی اس کو رائٹر اور جو کمنٹیٹر تھا اس کی گریٹ کوالٹی کو بڑی داد تحسین ملی۔ رائٹر کو بھی، اس آتھر کو بھی بڑا اپلاڈ اس پہ ملا، بڑی تعریف اس کی گئی۔ یہ باتیں میں پیج نمبر 11 کے فرسٹ پیراگراف سے کر رہا ہوں۔ اس کتاب کے اندر گلیور کے سفر کی داستان بیان کی گئی ہے۔ گلیور ایک سرجن ہے جو کہ مرچنٹ شپ پہ سفر کر رہا ہے، اور اس کا وہ کیپٹن ہے، اور اس نے 4 امیجنری کنٹریز کا سفر کیا، لہذا یہ کتاب 4 پارٹس میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ پہلے ٹریول کے اندر وہ للی پورٹ میں جاتا ہے، جہاں کے رہنے والے تقریباً 6 انچ کے قد کے لوگ ہیں، اور اس کا دوسرا سفر براڈنگ نیک میں ہوتا ہے، یہ جائنٹس کا ملک ہے۔ تیسرا سفر اس کا لپوٹا اور لگیڈو کی دنیا کا ہوتا ہے، اور یہاں پہ فلاسفرز اور سائنٹسٹ کی بھرمار ہے، اور یہ لوگ میوزک اور میتھمیٹکس سے بہت پیار کرتے ہیں۔ گلیور کا چوتھا سفر ہیننمز اور یاہو کی لینڈ کی جانب ہوتا ہے۔ ایک طرف آپ کو ریشنل اور سویلائزڈ ہارسز ملیں گے، اور دوسری طرف یاہوز کی صورت میں ان ریزنیبل اور بیسٹیل ہیومن بینگز ملیں گے جو کہ کمپلیٹلی ڈرٹی ہیں۔ اس کتاب کے اندر بہت سے تھیمز موجود ہیں، تاہم جب آپ اس کی تھارو اسٹڈی کرتے ہیں اس کتاب کی، تو یہ چند میجر تھیمز آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ میں اس ٹاپک کے اندر چند ہی تھیمز کو ڈسکس کروں گا، جن میں ایک ہوگا پرسپیکٹو، اور دوسرا ہوگا مورل ورسز فزیکل پاور، تیسرا ہے سوسائٹی اینڈ دا اسٹیٹ، چوتھا ہے نالج، اور پانچواں ہے ٹروتھ اینڈ ڈسیپشن۔ یہ 5 تھیم ہم انشاءاللہ یہاں پہ ڈسکس کریں گے۔ پہلے تھیم کی جانب بڑھتے ہیں جو ہے پرسپیکٹو۔ اس کتاب کو بعض جگہ پہ ناول کا نام بھی دیا گیا، لیکن چونکہ یہ 4 وائجز ہیں، کمپلیٹ ناول تو نہیں ہے، چاروں مختلف ہیں، چاروں کی اپنی اپنی سٹوری ہے، لیکن چونکہ بندہ ایک ہے، ایک کا سفر ہے، ایک ہی بندے کا سفر نامہ ہے، تو بعض جگہوں پہ اس کو ناول کا نام بھی دیا جاتا ہے، لہذا اگر غلطی سے لکھا ہوا نظر آ جائے تو آپ نے ایز اٹ از ناول نہیں سمجھنا، جسٹ یہی کہنا ہے کہ ٹھیک ہے، اس نے بات اپنے حساب سے ٹھیک کی ہے، لیکن اس پہ پھر بڑی لمبی چوڑی ڈیبیٹ ہوگی کہ کیا یہ ناول ہے یا نہیں ہے۔ خیر، بات کر رہے ہیں پرسپیکٹو کی، کہ یہ سٹوری دراصل پوٹینشل مورل سے بھری پڑی ہے، اور یہاں پہ جو اسٹرانگسٹ اور کنسسٹنٹ میسج جو ہے بیسیکلی وہ جو اس میں دیا ہوا ہے ریلیٹیوزم میں، یعنی کہ بیسیکلی 1 پوائنٹ آف ویو جو ہے اس کے اندر موجود ہے۔ 1 پوائنٹ آف ویو، ایک آدمی کا پرسپیکٹو اس میں دکھائے گا، سنگل مین کا، اور وہ کون ہے؟ گلیور کا پرسپیکٹو اس میں دکھایا گیا، کیونکہ اسی کے فزیکل اور سوشل سرکمسٹانسز کے بارے میں بات کی گئی کہ وہ کہاں جاتا ہے، پھر لوگوں کو وہاں پہ دیکھتا ہے، اور پھر ان کے ریسپیکٹو ویو پوائنٹ سے ہمیں چیزوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ ایک بندے کا پرسپیکٹو ہے، جیسے میں نے بات کی کہ گلیور کا پرسپیکٹو ہے۔ اب گلیور یہاں پہ ریڈر کو ریلیٹیوزم کے اوپر لیکچر دیتا ہے، چونکہ جیسے میں نے بات کی کہ it is a lesson on relativism کہ one's point of view is contingent upon one's own physical and social circumstances، کہ یہاں ریلیٹیوزم بیسیکلی، چونکہ میں پرسپیکٹو کی بات کروں، پرسپیکٹو ہوتا ہے پوائنٹ آف ویو، اور یعنی کہ نقطۂ نظر۔ یہاں پہ اس کتاب کے اندر گلیور کا نقطۂ نظر بیان کیا گیا، اور گلیور کا جو نقطۂ نظر ہے وہ ریلیٹیوزم کے اوپر بیس کرتا ہے، یعنی کہ
یعنی کہ ریلیٹیوزم کیا چیز ہے؟ ریلیٹیوزم یہ ہے کہ وہ فزیکل اور سوشل سرکمسٹانسز کی بیس پہ اس کا نقطۂ نظر بنتا ہے کہ وہ لوگوں کو حالات لوگوں کے سرکمسٹانسز پہ دیکھتا ہے، پھر اس کے حساب سے وہ ان کے جو ریسپیکٹیو ویو پوائنٹس ہیں ان کو بھی بیان کرتا ہے. یہ ہے ریلیٹیوزم. گلیور جو ہے وہ ریڈر کو ریلیٹیوزم پہ لیکچر دیتا ہے اور دکھاتا ہے کیسے انگلینڈ کے جو آئیڈیاز ہیں بیوٹی کے، گڈنس کے اور فیئرنس کے، وہ باقی لینڈز کے اندر موجود جو لوگ ہیں ان سے کس حد تک وہ مختلف ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ ہے پوائنٹ آف ویو. مطلب اس کا اپنے تجربات وہ ان کو ریلیٹیوزم میں وہ چلا آ رہا ہے. ریلیٹیوزم کیا ہے؟ پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ اپنے فزیکل سوشل سرکمسٹانسز جو انگلینڈ کے ہیں ان کے ساتھ وہ دوسرے کو جوڑ رہا ہے. ریلیٹیو جس کو ہم بات کریں گے کہ اس طرح ریلیٹیوزم ہے کہ پرسپیکٹیو کو یعنی کہ اپنے نقطۂ نظر کو وہاں پہ بیان کرتا ہے اور ساری چیزیں دکھاتا ہے کہ وہ ریلیٹیو ہیں. کہ جیسے میں نے بات کی کہ وہ پہلے میں دکھائے گا وہ اس سے کیسے مختلف ہیں اور یہ کون ان سے انگلینڈ کے لوگوں سے کون ملتا جلتا ہے اور کون ان سے مختلف ہیں. تو یہاں جیسے بات کر رہے ہیں کہ کتاب کے اختتام تک گلیور جو ہے وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے پرسپیکٹیو سے بھی مل جاتا ہے اور ساتھ یعنی کہ جہاں وہ اپنے ملک کے جو پوائنٹ آف ویو ہے اپنے ملک کا اس کا میرٹ کرتا ہے، اس کو تولتا ہے، اس کا اندازہ لگاتا ہے کہ اس کا ملک کیسا ہے، وہیں ساتھ ساتھ باقی نیشنز کی جو سوچ ہے ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے ان کا جو اس کو بھی دکھاتا ہے کہ فیئر مائنڈیڈنیس آپ کو دیکھنے کو ملے گی جو کہ اس نے ایکوائر کی. ڈفرینٹ کلچرز کو جب اس نے دیکھا، جب اس نے اپوزٹ پوائنٹ آف ویو لیا، پرسپیکٹیو اور گلیور کا پرسپیکٹیو مزید جو ہے وہ وہاں پہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں مزید پالش ہوا، کیونکہ جب اس نے اپنے ملک کو دیکھا، اپنے وطن کو دیکھا اور اس کو اس نے ریلیٹ کیا دوسرے ملک کے باسیوں سے، تو وہاں جا کے اس کو پتہ چلا کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے اور اسی کی بیس پہ اس کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بالکل مختلف ہو گیا. تو یہاں آپ دیکھیں اس پرسپیکٹیو کی ہیڈنگ کے نیچے میں پہلا ہی پیراگراف ہے جس کو میں ڈسکس کر رہا ہوں. پیج نمبر 11 پہ یہ سمجھ لیں کہ دوسرا پیراگراف ہے کہ یہاں پہ پرفیکٹ مسٹری ہے اور وہ جائنٹ للیپوشنز کے اندر وہ جائنٹ ہے، بڑا ہے، اور اس کے بعد برابلنگنیگینز کے اندر وہ چھوٹا سا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ ٹائنی پیپل کی ورلڈ کو ایکسپلائٹ کرتا ہے فار ہز اون پروفٹ بائی شوئنگ آف للیپوشن اینیملز فار پروفٹ ان انگلینڈ. اور اس کے بعد یہ ایک طرف وہ وہاں پہ وہ ایکسپلائٹ کرتا ہے ٹائنی پیپل کی دنیا کو، تو دوسری طرف اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد اس کو یاہوز کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے کہ جو who are absorbed by their parties in pursuit of crude physical pleasures. So گلیور جو ہے کنٹینیوسلی وہ باقی جو فارن آئیلینڈز ہیں ان کے ساتھ وہ ادرنیس اور اسٹرینجنس کو مارول کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ان سارے کے سارے وائجز کے اندر انگلینڈ کے لوگوں کے ساتھ وہاں کے وائجز کے اندر جو موجود ہیں لوگ ان کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہے. ان کی جو حرکات و سکنات ہیں، ان کے جو کلچرز ہیں، ان کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے، تو وہیں ساتھ ساتھ وہ انالوجیز اور پوائنٹ آف کمپیریزن ان کے درمیان ڈرا کرتا ہے. ایون دا لیسٹ فیملیئر کسٹمز وہاں تک، یعنی جیسے میں نے بات کی کہ وہ سفر پہ نکلتا ہے اور چاروں جو وائجز ہیں ان کے ذریعے اس نے دکھایا ہے کہ کیسے کون سی چیز ہماری ان سے مختلف ہے اور کون سی چیز ہماری ان سے ملتی جلتی ہے. تو نیکسٹ پیراگراف جو کہ اس پیج نمبر 11 پہ ہمارا چوتھا پیراگراف ہوگا کہ یہ ناول الٹیمیٹلی یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ کسی بھی آدمی کا جو پوائنٹ آف ویو ہے حقیقت کے اوپر، یعنی کہ جو اس کا پرسپیکٹیو ہے وہ زیادہ پاورفل ہے، ریالٹی سے بھی زیادہ پاورفل ہے. کیسے کہ جب گلیور جب انگلینڈ واپس آتا ہے برابلنگ سے، تو پھر وہ نارمل ہیومن سائزڈ لائف کو انکاؤنٹر کرتا ہے، لیکن ہر چیز اس کو منیچر نظر آتی ہے، ہر آدمی ہر چیز اس کو چھوٹی نظر آتی ہے. یعنی کہ اس کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے. پہلے تک تو وہ انگلینڈ کو ایک بہت اچھا ملک سمجھ رہا تھا، انگلینڈ کے اندر یہ چیز ہے، انگلینڈ کے اندر وہ چیز ہے، لیکن جب کمپیریزن ہوا، جب آپس میں مقابلہ کیا جاتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ انگلینڈ سے اچھے لوگ بھی کہیں نہ کہیں پہ بستے ہیں. اور
اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس کو پتہ چلا کہ کون سی خامیاں ہیں انگلینڈ کے لوگوں میں، کیونکہ جب اس کو باقی وائجز کے ذریعے جب ڈفرینٹ لوگ دیکھنے کو ملے تو اس کو اندازہ ہوا کہ ان کے ملک کے اندر کیا کیا خامیاں ہیں۔ یہ تھا پہلا تھیم جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا۔ سیکنڈ تھیم پہ بات کریں گے ابھی ہم، اور یہ تھیم جو ہے وہ ہے مورل ورسز فزیکل پاور سے ریلیٹڈ۔ پیج نمبر 11 پہ ہمارا یہ ہوگا آخری پیراگراف کہ گلیور کو مختلف جو ہے وہ فزیکل سرکمسٹانسز میں جب چھوڑا گیا جو اس کے اپنے حالات سے بالکل مختلف تھے، تو یہاں پہ آ کے وہ جو ہے وہ اس کے جو ایڈونچرز ہیں، بیسیکلی گلیور کی جو ایڈونچرز ہیں، وہ ڈسٹنکشن بٹوین مارل اینڈ فزیکل پاور کو ڈرامیٹائز کرتے ہیں۔ لیلیپرٹ کے اندر گلیور جو ہے وہ سائز میں بڑا ہے، اور اس کا جو اتنا بڑا جو سائز ہے، اس کا قد و جسامت جو ہے وہ دراصل لیلیپوشنز کے اوپر ایک ایڈوانٹیج ہے۔ جیسے میں نے بات کی کہ فزیکل پاور اس کے پاس جو ہے ایڈوانٹیج ہے اس کے لیے کہ وہ ان سب سے بڑا، اور یہی چیز اسے it would make it easy for him to treat them like inhuman vermin, to assert himself them by physical force. اور یہاں پہ آ کے یعنی کہ وہ ان سے چونکہ اس میں بڑا ہے اور وہ ان کو چھوٹے چھوٹے حقیر جو ہے وہ کیڑے سمجھتا ہے دوسرے الفاظ میں، تو وہ فزیکل فورس سے یعنی کہ ان کو قابو کر سکتا ہے، اس کو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ وہ اس چیز پہ وہ امیجن بھی کرتا ہے کہ squelching them by the handful during the initial encounter on the beach. گلیور کی جو willingness ہے to emphasize reason with respect the Lilliputian despite their diminutive yields as much more meaningful rewarding experience. لیکن یہاں جیسے میں نے بات کی مورل ورسز فزیکل پاور، اس کی فزیکل پاور انہوں نے دکھائی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دکھا کہ یہ کس طرح فزیکل پاور میں اس کے کیا سچویشن ہے کہ وہ ان کے ساتھ ان سے جسامت میں مضبوط ہے، بڑا ہے، اور وہ ان کو قابو کر سکتا ہے۔ اگلے وائج میں اس کے بالکل اپوزٹ دنیا دکھائے گی۔ یہاں پہ براڈنگ نیک کی دنیا ہے، اور براڈنگ نیک کے اندر گلیور جو ہے وہ منیچر ہے، جیسے وہاں پہ وہ بڑا تھا یہاں پہ یہ چھوٹا ہے۔ تو یہاں پہ کہتا ہے کہ براڈنگ نیگین اسے جو ہے نا وہ ایزیلی ڈی ہیومنائز اور اسکویش کر سکتے ہیں، وہ جس طرح وہاں پہ یہ ان کو ڈی ہیومنائز اور اسکویش کر سکتا تھا، یہاں پہ یہ کر سکتے ہیں، بالکل اپوزٹ حالات پیش آگے۔ لیکن گلیور جو ہے ان کی مہربانیوں سے، ان کی کائنڈنس سے بڑا امپریس تھا، اور وہ اسے بڑی ولنگنس کے ساتھ وہ اسے سن رہے ہیں، اور وہ اسے ایمپیٹائز کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ دو دے ڈو ٹریٹ گلیور اے لٹل مور لائک اے کیوٹ کلاؤن دین ہی وڈ لائک۔ سو لیلیپوشن کی ایگزامپلز کے ذریعے یعنی کہ دراصل وہ ریڈیکیول کرتا ہے فیوٹائل بیٹلز کے لیے کہ کیسے جو ہے نا اس کو مارا جاتا ہے، وہ انڈے کو کس طرف سے توڑا جائے، اور ایبسرڈیٹی جو وارفیئر کیا اس کو بھی طنز کا نشانہ بنایا گیا۔ لیپوٹن کنگ کی ایگزامپل کو دیکھیں، لگنیک کنگ کے بارے میں دیکھیں آپ، تو یہاں پہ آپ کو ٹیرینیکل ایکسیس کی پیروڈی دکھائی گئی ہے، اور ساتھ ساتھ آپ رولرز کے خطرات بھی دکھائیں گے کہ جن کو وہ فزیکل پاور سے وہ اسرٹ کر رہے ہیں۔ لیپوٹا کے اندر کنگ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ٹوٹلی آؤٹ آف ٹچ ہے، اور وہ لوگوں کے اوپر اس کا جو ہولڈ ہے یا کنٹرول ہے وہ صرف اسی طریقے سے کہ اس نے اپنے آپ کو ان سے بڑا کر کے himself taller than they are by floating above them on his island۔ لگنک کے اندر آپ کو دوسری دنیا ملتی ہے کہ کنگ جو ہے وہ یہاں پہ فزیکل سپلیکیشن کی گروٹیسک ڈیمانسٹریشن کی ڈیمانڈ کرتا ہے، میکنگ سبجیکٹس crawl on their stomachs licking the dirty floor before him، کہ اس کے سامنے وہ اپنے وہ زمین کے اوپر وہ لکنگ کر رہے ہیں، گندے فلور سے وہ لکنگ وغیرہ کرتے ہیں۔ تو یہاں جیسے میں نے بات کی کہ فزیکل مورل اینڈ فزیکل پاور کو اس نے دکھایا، جب آپ اس کو غور سے دیکھتے ہیں نا تو یہاں پہ فزیکل پاور کے ڈینجرز کو اس نے دکھایا ہے۔ جونیتھن سوئفٹ نے اس کتاب کے اندر اور خاص طور پہ یہاں پہ ان وائجز کے اندر کہ فزیکل جو کریکٹرسٹکس ہے ان کو کیسے انسان کی باڈی کے اندر کیسے ان کو ہینڈل کیا جائے، کتنے اچھے طریقے سے اب اس ساتھ سے ان کو ریفلیکٹ کرتا ہے کہ لیپوٹنز اور لگڈنز جو ہیں
ان کے اندر نالج اور ریزن کے ساتھ جو obsession ہے اس کے بارے میں بات کی، اس کی کس طرح وہ جو ہے نا پریکٹیکل نہیں ہے، they are unable to function in the practical physical world، اور ان ٹرن جو ہے انہوں نے دنیا کو، سوسائٹی کو تباہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ ان کی ایگزامپلز بیسیکلی فزیکل ریالٹی کو ایکسپوز کرتی ہیں۔ یاہوز کے بارے میں دکھایا کہ یاہوز اور ہینینمز، گلیور ان کے بارے میں بتاتا ہے کیسے ہیومن باڈی کی پوزیشن کے بارے میں کہ ڈز ناٹ آٹومیٹکلی ایلیویٹ اے پرسن اوور دا اینیملس، کہ صرف انسان ہونا کافی نہیں ہے، انسان ہونا کافی نہیں ہے کہ آپ جانوروں سے آگے بڑھیں گے، بلکہ آپ کے اندر انسان، صرف فزیکلی انسان ہونا کافی نہیں ہے۔ دیکھیں جیسے بات کی مورل ورسز فزیکل پاور، کہ جب تک آپ کے پاس مورلز نہیں ہیں تو پھر آپ کے یہی حالات ہوں گے۔ یہاں پہ اس اوورآل جب آپ اس کو دیکھتے ہیں، اوورآل اس پوری کتاب کو، تو آپ کو یہی چیز دیکھنے کو ملے گی کہ ڈائریکٹلی اس نے کنٹراڈکٹری سچویشنز دکھا دی کہ جہاں فزیکل پاور کی بات ہے وہاں ایک جگہ پہ یہ فزیکل پاور بھی اس کے پاس تھی، اور جو فزیکل پاور تھی جہاں پہ، وہاں پہ جب اس کے مورلز کو دیکھا گیا تو کچھ اور ڈفرینسز دکھائے گئے۔ وہاں پہ اس نے وہاں کے رہنے والے لوگوں کے بارے میں بتایا، دوسری طرف اس نے بالکل اپوزٹ بتایا، اور چوتھے وائز میں جا کر اس نے مورل اور فزیکل پاور دونوں کو سامنے رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ صرف انسان ہونا کافی نہیں ہے جب تک آپ کے پاس مورلز، اخلاقیات نہیں ہیں۔ آپ انسان نظر تو آ رہے ہیں لیکن اندر سے حقیقت میں آپ انسان نہیں ہیں، بلکہ آپ ان بیسٹ بن چکے ہیں۔ اور یہی چیز اس نے، جونیتھن سوئفٹ نے اپنی اس کتاب کے اندر ایکسپوز کی ہے کہ مورل فزیکل پاور کو آمنے سامنے لا کے کھڑا کر دیا کہ اگر آپ کے پاس فزیکل پاور ایگزسٹ کرتی ہے، تب بھی اگر آپ کے پاس اخلاقیات نام کی چیز نہیں ہے تو آپ کسی بھی کام کے نہیں ہیں۔ اور یہ چیز نہ صرف وہیں فٹ آتی ہے، یہ ہر جگہ پہ فٹ آتی ہے۔ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ تو یہاں پہ بھی یہی سچویشن ہے کہ انسان تو بن سکتا ہے بنا، لیکن اس کے لیے بہت محنت کی ضرورت ہے۔ مسجود ملائک تو ہے، لیکن اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ واقعی وہ مسجود ملائک ہے، اس کو اپنی انسانیت کا اظہار کرنا پڑے گا۔ اگلا تھیم ہے پیج نمبر 12 پہ دیا ہوا ہمارا، سوسائٹی اینڈ دا اسٹیٹ۔ گلیور جو ہے وہ سوسائٹی ٹو سوسائٹی ٹریول کرتا ہے، اور وہ ہر ایک جو ٹریول ہے وہاں پہ وہ ان کی جو آرگنائزیشن کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھتا ہے، وہاں کے نظام کو بڑی گہرائی سے دیکھتا ہے، اور اس کو اپنی اسٹیٹ کے ساتھ کمپیئر بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ کنٹراسٹ بھی کرتا ہے۔ گو کہ جتنی سوسائٹیز اس نے وزٹ کی وہ ساری کی ساری فلاڈ ہیں، لیکن ان کے اندر کچھ ایڈمائربل کوالٹیز موجود ہیں، اور یہ ساری کی ساری جو سوسائٹی ہیں وہ دراصل پرٹیکولر یوٹوپین آئیڈیل کے لیے کانسیکوینسز دکھا رہی ہیں۔ ایک امیجینیٹو دنیا، یعنی کہ ایک خیالی دنیا کے بارے میں بتا رہی کہ دنیا کیسی ہونی چاہیے، کہ ہر ایک میں سے آپ کچھ اچھی چیزیں اٹھائیں۔ آئیڈیل ورلڈ کی جب بات کر رہے ہیں کہ وہ ان کی، اگر آپ ایڈمائربل کوالٹیز کو دیکھیں تو آپ کو پیسفل برابڈنگنیگین کنگ کی ڈسکسٹ کو دیکھا جائے گا، کہ جب آپ دیکھیں گے ایڈمائربل کوالٹیز کو تو وہ پرامن بادشاہ برابڈنگنیگ کا، جو کہ اس چیز پہ ناراض ہوتا ہے گن پاؤڈر کی جب بات کی جاتی ہے، اور وہ اس چیز کے حق میں نہیں ہے کہ آپ وائلنٹ فورس کے ساتھ آپ حکمرانی کریں۔ اس کے علاوہ لیلیپوشن کنگ کی انیشیل جنراسٹی، اور ساتھ ساتھ فارن گلیور کو کس طرح انہوں نے گرم جوشی کے ساتھ ویلکم کیا، وہ بھی ایک اچھی چیز ہے، وہ بھی ایک اچھی خوبی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہینینم کی ریزن ڈریون پیس اینڈ آرڈر کو بھی تعریف کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ ساری کی سوسائٹی، یہ ساری سوسائٹی جو ہے وہ دراصل انفارچونیٹ آؤٹ کم آف سرٹن یوٹوپین آئیڈیلز کو ڈیمانسٹریٹ کر رہی ہیں، یعنی کہ بیسیکلی ان کے اندر کچھ ایسی خوبیاں جونیتھن سوئفٹ نے ڈال دیں کہ جس کے ذریعے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں، یہ سوچ سکتے ہیں کہ اگر یہ خوبیاں ان سے لے کے ایک آئیڈیل ورلڈ بھی بنائی جا سکتی ہے۔ لیلیپٹ کے لوگ جو ہے وہ اپنے بچوں کو اپنے برتھ پیرنٹ سے علیحدہ کر دیتے ہیں، اور یہی چیز جیسے ایز پلیٹو ہمسیلف ایڈوائزڈ ان، لیکن یہ پریکٹس جو ہے وہ
that does not end up yielding very mature or reasonable adults. Lilliput کا جو بادشاہ ہے اور اس کی کورٹ جو ہے بیسیکلی وہ آپس میں پیٹی گراج ہولڈرز ہیں, نو بیٹر دین مانرکس آف دا یورپ. جہاں وہ خوبیاں اس نے دکھائیں وہاں پہ خامیاں بھی دکھائیں. لیلیپوشن کنگ کے بارے میں کہ کس طرح وہ لوگ کس کام میں مصروف, ان کے جھگڑوں کے بارے میں بات کی گئی. لپوٹا کے اندر پھر اس نے دکھایا کہ ریزنل سائنٹیفک پروسیس اور ساتھ ساتھ ان کی جو ڈیووشن ہے ٹریویلٹیز کے اوپر, یوز لیس انوینشنز میں جو مصروف ہیں ان کے بارے میں بھی جونیتھن سوئفٹ نے بات کی. اور ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی دکھایا کہ کس طرح وہ سوسائٹی کے جو ہے نا سوسائٹی کو تباہی کی طرف وہ پہنچا رہے ہیں. ہینینمز کی پریکٹس کو اس نے بھی دکھایا کہ وہ کتنا فیملی پلاننگ کے حساب سے اسٹرکٹ ہے, لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی دکھاتا ہے کہ ان کے پلانز جو ہے بیسیکلی پیشنیٹ اور بیوٹیفل پارٹس آف لو اور میرج کے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑتے. یعنی کہ وہ صرف آبادی کے لیے, یعنی کہ وہ شادیاں کرتے ہیں, محبت اور آبادی کے لیے وہ آپس میں انٹرکورس کرتے ہیں. محبت اور شادیوں کے نام کی کوئی چیز, جذبات کے نام کی چیز وہاں پہ بھی موجود نہیں ہے. ہینینمز کو اس نے بیسیکلی دکھایا کہ they also transcend humanity's ills and evils, but this too ends up stripping them of personal identity so that their society lacks humanity. So گلیور جو ہے وہ دکھاتا ہے کہ ہینینمز کے اندر بھی محبت نام کی چیز موجود نہیں ہے, شادی جیسا رشتہ موجود نہیں ہے, بلکہ وہاں پہ بھی جو سب کچھ ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف آبادی بڑھانے کے لیے اور لمیٹڈ آبادی بڑھانے کے لیے ہو رہا ہے. تو یہاں جیسے میں نے بات کی سوسائٹی اینڈ دا اسٹیٹ, کہ اسٹیٹ کیا کر رہی ہے, سوسائٹی کیا کر رہی ہے, اس نے دکھایا. اور اس نے ساتھ ساتھ جونیتھن سوئفٹ نے ان چاروں وائجز کو جو سوشل سسٹم ہے ان کا جو ایگزسٹ کر رہا ہے اس کو اپنے ملک کے ساتھ اس نے کمپیئر کیا, اور اس نے دونوں کے اندر موجود جہاں جہاں فلاح ہیں ان کو اس نے طنز کا نشانہ بنایا. پیج نمبر 12 پہ اسی تھیم کی سیکنڈ پیراگراف کو ڈسکس کروں گا ابھی. سوسائٹی اینڈ دا اسٹیٹ میں کہ سوئفٹ جو ہے کبھی بھی اس نے آئیڈیل اسٹیٹ کے فارمولے سے اس نے ودرا نہیں کیا, اور سوسائٹی کے بارے میں he does not believe that one exists, یعنی کہ وہ آئیڈیل اسٹیٹ کے بارے میں بہرحال یہ سمجھتا ہے کہ ایسی سوسائٹی جو ہے نا وہ اس پہ اس کا کوئی بلیو نہیں کہ ایسی کوئی سوسائٹی آئیڈیل جو سوسائٹی وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. لیکن ساتھ ساتھ وہ ہمیں جو ہے وہ سوسائٹی کی واسٹلی ڈفرینٹ سوسائٹیز کی گڈز اینڈ ایلز کو دکھاتا ہے, اور اس کے ذریعے وہ ہیومن سوسائٹیز کے اندر جب وہ جہاں ان کے اندر جو ایررز ہیں ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے, وہیں ساتھ ساتھ وہ سرٹن یوٹوپین سولوشنز بھی آپ کو پیش کر رہا ہے. اس کے بعد ہمارا اگلا تھیم ہے پیج نمبر 12 پہ, جو کہ ہماری آخری جو ہے وہ ہمارے آخری پیراگراف کو کور کرے گا. نالج ہے جس کا نام. گلیورز ٹریول کے اندر نالج کے بارے میں کس طرح بات کی گئی ہے اس پیراگراف کو ابھی ہم ڈسکس کریں گے. یہاں تک میں نے جتنی باتیں آپ سے کی میں امید کرتا ہوں کہ وہ ساری آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی.